اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much for joining. پچھلے کچھ ماہ مبارک رمضان سے ہم نے جو ہے ہسٹری کے کچھ سیریز کی تھی کہ جس کی شروعات ہم نے معصومین علیہ السلام کو جانوں سے کی، اس کے بعد ہم نے نبیوں کو جانوں کی سیریز کی، اس کے بعد پچھلے سال ہم نے صحابہ کو جانوں کی سیریز کی، اور اس سال ہم آپ کے لیے حاضر ہوئے ہیں علماء کو جانوں کی سیریز کے ساتھ. جس طرح اللہ کا ہدایت کا سسٹم سٹارٹ ہوا جناب آدم، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام سے، اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کے بعد ان کے 12 جانشین یعنی کہ جو 12 امام ہیں ان میں جو ہے یہ سلسلہ کنٹینیو ہوا. اور جو 12ویں امام ہے ہمارے امام صاحب العصر والزمان، جو زندہ ہے، جو موجود ہے، جو ہماری ہدایت کے لیے ہے آج بھی. اب ان کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ تھا جو علماء کا تھا، جو ان اہل بیت سے جڑے ہوئے تھے، جو ان کے زمانے میں موجود تھے، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ کے زمانے سے لے کر امام صاحب العصر والزمان کی جو امامت ہے اس کی شروعات تک تھا. اب ہم وہیں سے چین کنٹینیو کریں گے. پچھلے سال ہم نے نواب اربا جو تھے، جو امام زمان کے 4 اسپیشل ڈیپیوٹیز تھے، ان کی غیبت صغریٰ میں ہم نے وہاں پر جو ہے صحابہ کو جانے کو کنکلوڈ کیا تھا. اس بار ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے اور ان علماء کا، ان اسکالرز آف اسلام کا ڈسکشن کریں گے کہ جنہوں نے ان صحابہ کے بعد اسلام اور شیعت کی لیڈرشپ کا مینٹل اٹھایا اور اس لیڈرشپ کو آگے بڑھایا کہ جب امام ہمارے غیبت میں ہیں اور لوگوں سے ریگولر کانٹیکٹ میں نہیں. کیونکہ امام علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ جب ہماری غیبت ہو تو ان لوگوں سے اپنے مسئلے پوچھو، ان لوگوں سے اپنے کویشچنز پوچھو کہ جو قرآن اور احادیث سے ہمارے بارے میں تم کو بتائیں. اور جب ہم یہ سارا ڈسکشن دیکھتے ہیں تو جو سب سے پہلا نام آتا ہے جو غیبت صغریٰ میں، وہ تھے جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ. شیخ کلینی علیہ الرحمہ جو ہے ان کا نام تھا محمد ابن یعقوب. ان کو صحت الاسلام کے ٹائٹل سے جانا جاتا تھا، یعنی کہ the one trusted by Islam and Muslims. یہ سارے جتنے سیکٹس تھے ان میں ریسپیکٹڈ کیے، ان میں ان کی ریسپیکٹ تھی. ساتھ ساتھ جو 4 مین بکس ہیں شیعوں کی، الکافی، من لا یحترہ الفقی، کتاب التہذیب اور الاستبصار، ان 4 میں سے جو الکافی ہے اس کے آتھر شیخ کلینی علیہ الرحمہ ہے. شیخ کلینی کی ولادت 250 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی کہ ہمارے امام زمان سے یہ 5 سال جو ہے ایج میں بڑے تھے. اور ان کی جو ڈیتھ ہے، ان کی جو وفات 329 ہجری، یعنی کہ وہ سال کہ جس سال امام زمان کی غیبت صغریٰ کمپلیٹ ہوئی اور غیبت کبریٰ شروع ہوئی. شیخ کلینی ایک بہت ہی لرنڈ فیملی سے آتے تھے. ان کے جو فادر تھے وہ بھی بہت ایک عالم اور ریسپیکٹڈ پرسن تھے ان کی سوسائٹی میں. ان کی سٹارٹنگ کی سکولنگ رے کے شہر میں ہوئی، جہاں سے وہ تھے جو تہران کے بڑے قریب ہے، اور انہیں جو ہے شیخ الفقہاء یعنی لیڈر آف جورسپروڈنٹس، لیڈر آف اسکالرس کر کے جانے لگا رے میں. اس کے بعد وہ بغداد آ گئے اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے درس دینا یعنی کہ لیکچر دینا شروع کیا. شیخ کلینی کے اراؤنڈ 36 ٹیچرز ریکارڈ کیے جاتے ہیں، جس میں سے کچھ پرومیننٹ نام ابو جعفر برقی ہے، علی ابن سمری ہے، اور علی ابن محمد سیمری جو امام زمان کے 4تھے ڈیپیوٹی تھے. ان کا نام بھی شیخ کلینی کے ٹیچرز میں آتے ہیں. ایک اور جن کے پرومیننٹ ٹیچر تھے وہ تھے جناب علی ابن ابراہیم کمی، جنہوں نے تفسیر کمی لکھی قرآن مجید کی. اور یہ جو علی ابن ابراہیم تھے وہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. شیخ کلینی کی کچھ جو مین بکس ہے وہ رقۃ الائمہ، انہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی تھی. کتاب الرجال ہے، کتاب تعبیر الرؤیا، اور کئی ساری ان کی کتابیں ہیں. لیکن جو ان کی مین بک ہے وہ ہے الکافی، جس کی ایک والیوم کی ایک پارٹ کی کتاب میں آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں جو انگلش میں ہے. الکافی میں جو ہے شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے 16,199 احادیثوں کو جمع کیا ہے، 16,199، اور یہ حدیث میں سے ریپیٹ نہیں ہے. اگر ہم اہل سنت کی کتابوں کو دیکھیں
جو مین 6 ان کی سہائے ستہ کہی جاتی ہے، 6 مین بکس، اس میں اپروکسیمیٹلی سب ملا کر 8000 احادیث ریپیٹیشن اگر نکال دے تو، اور یہ کتاب میں 16000 احادیث ہیں. وہ کتابیں عباسد گورنمنٹ جو تھی ان کے سپورٹ سے لکھی گئی تھی، جبکہ یہ کتاب تب لکھی گئی تھی جب شیعوں پر ظلم ہو رہے تھے، شیعت خطرے میں تھی، امام زمان کی غیبت شروع ہوئی تھی، اور شیعت میں بہت کنفیوژن تھا کہ کئی سارے لوگ امام کے جھوٹے ڈپٹیز ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. شیخ کلینی نے 20 ایئرز تک ٹریول کیا. اگر پتہ چلتا تھا کوئی پرٹیکولر لوکیلٹی میں جو ہے کہیں پہ کوئی حدیث جانتا ہے تو وہ جاتے تھے، پرسنلی حدیث سنتے تھے، چین آف نریٹر سنتے تھے کہ یہ حدیث میں نے اس سے سنی، اس 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 نے امام علیہ السلام سے سنی. تو پوری چین کے ساتھ جو ہے اس حدیث کو لکھتے تھے. اور 20 سال بعد انہوں نے اس کتاب کو جو تیسرے نائب خاص تھے جناب حسین بن روا نوبختی، ان کو پیش کیا اور کہا کہ یہ امام کو پیش کیے. کچھ ہسٹورینز مینشن کر دے کہ امام علیہ السلام نے کہا، کچھ نے کہا کہ نائب امام نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اور اس کے لیے اس کا نام الکافی پڑا. بٹ یہ اس کی آتھینٹسٹی پروو نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ کتاب جو ہے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ شیعوں کی 4 مین کتابوں میں سے ہے. اس کے پڑھے بنا کوئی بھی جو ہے مجتہد نہیں بنتا. شیخ کلینی علیہ الرحمہ جو ہے ان کی ڈیتھ، ان کی وفات 329 ہجری میں ہوئی تھی. اس سال کو تناصیر النجوم کہتے ہیں، یعنی دا ایئر آف بریکنگ آف سٹارز. 2 ریزنز کی وجہ سے. ایک ریزن تو یہ کہ اس سال میں کئی سارے علماء جیسے شیخ کلینی، شیخ صدوق کے فادر علی ابن بابوے، ہمارے امام کے چوتھے نائب خاص علی ابن محمد سیموری، یہ سب کی جو وفات ہے وہ اس زمانے میں، اس سال میں ہوئی تھی. اس سال امام زمان کی غیبت کبریٰ بھی شروع ہوئی تھی 329 ہجری میں. ساتھ ساتھ جو سٹارز تھے، کئی سارے سٹارز تھے، وہ بھی جو ہے ٹوٹ کر جو ہے، جسے کہتے ہیں کہ سٹار بریک ہوتا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے اس سال میں بہت ہوئے تھے. اسی لیے اس سال کو تناصیر النجوم کہا جاتا ہے. ان کی قبر جو ہے بغداد میں آج بھی موجود ہے. وہ جو ہے اپروکسیمیٹلی 80 ایئرس کے تھے جب ان کی جو ہے وفات ہوئی. انگلش کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو اراؤنڈ 941 AD میں شیخ کلینی علیہ الرحمہ کی اس دنیا سے رحلت ہوئی. ان کی ڈیتھ کے بعد، آج تھوڑا سی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے سیشن، بٹ شیخ کلینی کی ڈیتھ کے بعد کی ایک سٹوری ہے کہ ایک ظالم آیا اور اس نے جو ہے شیخ کلینی علیہ الرحمہ جو اتنے جلیل القدر عالم تھے، اتنے ریسپیکٹڈ عالم تھے سارے سیکٹس آف اسلام میں، ان کی قبر کھودی. کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ وہ امام کاظم کی قبر کھودنا چاہ رہا تھا، لیکن لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرو کہ تم جو ہے پہلے ان کی جو مسلک کے عالم ہیں ان کی قبر کھود دو. وہ اسی لیے کیونکہ وہ کہتا تھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے ان کی باڈیز ڈیکے نہیں ہوتی، تو میں چیک کرنا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، تم عالم کی کر لو، اگر عالم کی صحیح نکلی تو ڈیفینیٹلی امام کی تو باڈی رہے گی. اور جب شیخ کلینی کی قبر کو ان کی ڈیتھ کے اپروکسیمیٹلی 400 سال بعد کھولا گیا تو ان کی باڈی فریش تھی. ان کی جو ہاتھ پر مہندی لگی تھی وہ بھی نہیں نکلی تھی، ان کے کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. اور جب اس بادشاہ نے یہ دیکھا تو اسے یقین ہو گیا اور اس نے جو ہے قبر کو جو ہے کلوز کروا دیا بڑی ریسپیکٹفلی، اور اس پر جو ہے مزار بنا دیا. آج بھی شہر بغداد میں ان کی قبر موجود ہے. تو یہ شیخ کلینی علیہ الرحمہ کے بارے میں کہ جو ہم حدیث سنتے ہیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. شیخ کلینی کی جو باڈی کو دیکھ کر یہ پتہ چل گیا کہ کس طرح اس حدیث کی سچائی پروو ہوئی. انشاءاللہ اسی طرح اگلے 28 ڈیز یعنی 29 ماہ مبارک رمضان تک ہم آپ سے ڈیلی ملاقات کریں گے 5 minutes at 5 PM ڈیلی ایک عالم کی سٹوری کے ساتھ. اپالوجیز آج تھوڑا سی لیکچر ایکسٹینڈ ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.